اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کی بیوی حاضر خدمت ہوتی ہے حضرت عمر فاروق کے پاس، عرض کرتی ہے اے امیر المومنین، میرے شوہر کو کافی عرصہ ہوا ہے، وہ گم ہو گئے ہیں، نہ جانے کہاں چلے گئے۔ آپ اسے کچھ دن کا ٹائم دے کر، کچھ وقت کا ٹائم دے کر، کچھ مہینے کا ٹائم دے کر اسے رخصت کرتے ہیں۔ پھر وہ آتی ہے کہ میرے شوہر غائب ہو گئے، پھر وہ آتی ہے کہ میرے شوہر غائب ہو گئے۔ آپ نے اس کے تعلق سے لوگوں کو کہا کہ اس کے شوہر کو دیکھ لو، اگر وہ ملتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے نکاح میں تفریق کر دی جائے گی، اس کے نکاح میں تفریق کر دی جائے گی۔ آپ نے کچھ دن کے بعد، 6 مہینے کے بعد لوگوں کو ڈھونڈوایا، لوگ گئے ڈھونڈ کے پریشان ہو گئے، اس کا شوہر نہیں ملا۔ آپ نے اس کا طلاق یعنی نکاح تفریق کرا دیا، اور وہ عورت نے کسی اور شخص سے نکاح کر لیا، عدت پوری کر کے کسی اور شخص سے نکاح کر لیا۔ اب نکاح کو کچھ ہی دن ہوئے، کچھ مہینے ہی گزرے تھے کہ وہ صحابی جو ان کے شوہر تھے، ان کے پورے بدن کے بال بڑے ہوئے، ناخن بڑے ہوئے، داڑھی بڑی ہوئی، ایک عجیب سے حلیے میں، جنگلی کی جیسے حلیے میں وہ آ گئے اور کہا کہ میں امیر المومنین، میں فلاں بن فلاں ہوں، میری بیوی کا نام فلاں بنت فلاں ہے، اور آپ نے اس کا نکاح مجھ سے توڑوا کر کہیں اور نکاح کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، تجھے تو ہر جگہ ڈھونڈوایا لیکن تو ملا نہیں، تو کہاں گیا تھا؟ وہ عرض کرنے لگا اے امیر المومنین، مجھے جنات اٹھا کر لے گئے۔ ایک مرتبہ میں اپنے چھت پر گیا تو 2 دیو جیسی شکل کے لوگ، جن کی آنکھیں خطرناک تھی، انہوں نے مجھے اٹھایا، اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور آسمان کی طرف لے کر چلے گئے، اور وہ پورے آسمان میں مجھ پر اپنی پیٹھ پر بٹھا کر مجھ کو لے کے گھومتے چلے، پتہ نہیں کہاں جانے لگے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کو کوکاب لے کے چلو، کوئی کہتا ہے اس کے 7 آسمانوں کے پاس لے کے چلو۔ جناتوں کا گول در گول میں سرکار پر درود شریف پڑھتا رہا اور نہ جانے کتنی دعائیں پڑھتا رہا، وہ جنات کی پیٹھ پر ہی گھومتا رہا۔ پھر ایک مرتبہ جنات 7 آسمان کے اوپر مجھے لے گئے تو وہاں پر فرشتوں نے ایک تسبیح پڑھی بآواز بلند۔ وہ تسبیح سن کر وہ جنات زمین پہ گر گئے، ان کے بالوں کو میں نے کس کر پکڑا، جیسی وہ زمین پر گرے میں ایک جھاڑ کی ٹہنی پکڑ کر لٹک گیا، اور وہاں سے اپنی جان بچا کر اسی طرح کئی مہینوں کا سفر کر کے آپ کے پاس حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے اس شخص کی ردا سنی اور صحابہ کو جمع کیا، سب صحابہ تعجب میں ہوئے کہ اب کیا کریں۔ پھر آپ نے اس کی عورت کو بلایا، اس کا نکاح تفریق کرا کر پہلے شخص سے، یعنی اس شخص کی جس کو جنات اٹھا کر لے گئے تھے، اس کو پھر سے کرا کے دے دیا۔ اسی لیے فقہ کی کتاب میں امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ جب تک انسان کی طبعی موت 70 سال کی نہیں ہوتی، جب تک وہ عورت اپنے شوہر کا انتظار کرے۔ اعلیٰ کا بھی فتویٰ ہے، لیکن اس وقت امام مالک کے مسلک میں فتویٰ دیا جاتا ہے جو 4 سال کا، جو پہلے حضرت عمر فاروق نے قول کیا تھا کہ 4 سال انتظار کر، پھر تیری ہم تفریق کرا کے نکاح کر دیں گے۔ کیونکہ بعض علماء نے کہا کہ جنات کا واقعات یہ زمانے میں بند ہو گیا، اب انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، پولیس ہے، CID ہے، ہر جو لوگ چیک کر کے معلوم کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی زندہ ہے، مر گیا، بھاگ گیا ہے ٹیلی فون سے، اس لیے 4 سال کا پھر سے فتویٰ آ گیا۔ وہ امام اعظم حنیفہ کا فتویٰ، اعلیٰ کا فتویٰ وہ بدل دیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔